گزشتہ کل مشرک، لیکن جب مدینہ منورہ گئے اسلام جا چکا تھا حضور کے جانے سے پہلے، اور وہاں پہلے سے مشرک تھے ہی، اور ساتھ ساتھ میں یہود بھی بسے ہوئے تھے، یہودی۔ چوتھی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عداوت اور دشمنی میں پیدا ہو گئی، یہ مکہ سے آ کر یہاں بڑا کیسے بن رہا ہے؟ اس لیے ابو حباب عبداللہ بن ابی اس نے چوتھی شکل اختیار کی جسے منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق نافقہ سے ماخوذ ہے۔ ایک جانور آتا ہے جسے یربو کہا جاتا ہے، وہ زمین میں اپنا گھر بناتا ہے، بل بناتا ہے، ایک جانب سے جاتا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ تھوڑا مٹی کو ہلکا کر کے چھوڑ دیتا ہے تاکہ شکاری جب اس کو شکار کرنے آئے تو دوسری طرف سے بھاگ جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ منافقین لوگ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، لیکن نکلنے کا انہوں نے اپنے آپ کے لیے راستہ بھی رکھا تھا۔ کل جس کے بارے میں تھوڑی تشریح کی، آپ کو بتلایا تھا، اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، یہ مخلص مومن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یوں فرمایا، یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے والد محترم کو قتل کروانا چاہتے ہیں، تو ایک کام کیجئے، یہ کام میں خود ہی کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی اور آدمی میرے ابا کو قتل کرے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت غالب آ جائے اور میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر لوں، یعنی میں اس قاتل کو قتل کر دوں، اس لیے میں خود ہی قتل کر دیتا ہوں ابا کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے والد کو میں قتل کروں۔ اور آپ کو بتلایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہیں دے تو مدینہ میں آنے نہیں دوں گا، ابا سے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی، نبی کی محبت میں باپ کو قتل کرنے تک کے لیے تیار، ایسے مخلص مومن تھے۔ اس کا باپ جب انتقال ہونے لگا، یہ عبداللہ بن ابی، تو اس نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو محمد سے جا کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا جو کرتا ہے وہ مجھے کفن کے لیے دے دے، اور میری نماز جنازہ بھی محمد آ کر پڑھائے۔ تو کہا ابا آپ تو اس طرح دشمنی اور عداوت رکھتے تھے۔ کہا بیٹا ہے تو سچے، ہیں تو سچے۔ یہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس نے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، غزوہ مریسی سے واپسی پر قتل کی سازش کی، جس نے عائشہ کے اوپر تہمت لگانے میں پیش قدمی اور پیش رہا، حضور کا ایسا دشمن، اس کے لیے جا کر درخواست کی کہ آپ کا کرتا چاہیے کفن کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا نکال کے دے دیا۔ فرمایا میرے ابا کی چاہت ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اسے غسل دیا گیا، کفنایا گیا۔ حضور پہنچے اور جا کر اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اپنے منہ سے لعاب یعنی تھوک مبارک نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے، پیچھے سے حضرت عمر نے کرتا پکڑا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے حضرت عمر کہ اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر یہ منافقین 70 مرتبہ
استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ کیسے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے کہ 70 سے زیادہ پر اللہ معاف کر دے تو میں 70 سے زیادہ بھی معافی مانگوں گا۔ حضور کو ایک ہی فکر تھی کہ امتی کیسے جنت میں چلا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین نے آ کر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ۔ آپ ایسا اگر کوئی آج کے بعد مر جائے تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور قبر پر کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ لوگ کفر پر مرے ہیں۔ بتانے کا مطلب بیٹا مخلص تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن بھائی ایمان نہیں تھا تو اللہ نے حضور کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں کی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے اور صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ اندر سے کچھ تھے، باہر سے کچھ تھے، اسے کہا جاتا ہے منافق۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کفر اور شرک کرنے والے سے بھی نیچے رہیں گے۔ یہ تو ہے اعتقادی نفاق، منہ سے کلمہ اور اندر سے کفر۔ علماء نے نفاق کی دوسری قسم لکھی ہے، نفاق عملی۔ انسان کہتا ہے میں مسلمان لیکن اعمال مسلمان والا نہیں۔ انسان کہتا ہے میں مسلمان لیکن نماز میں نہیں، وہ کہتا ہے میں مسلمان لیکن روزے میں نہیں، وہ کہتا ہے میں مسلمان لیکن وہ حج میں نہیں، اعمال سے دور ہے۔ فرمایا یہ نفاق عملی ہے۔ نفاق اعتقادی والا ابد الآباد کی جہنم میں جائے گا، اور نفاق عملی والا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان اعمال نہیں کرتا، وہ اپنے گناہ کے بقدر جہنم میں جائے گا، سزا پائے گا اور سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یا اگر توبہ کر لے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ڈائریکٹ بھی بھیج دے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ آپ کو کل بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 پہچان ہیں۔ یہ پہچان بتا کر نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، مومن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس امانت رکھی جاوے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ امانت پہ گفتگو کل کروں گا انشاءاللہ۔ جھوٹ کو ہر زمانے میں ہر قوم نے غلط سمجھا۔ مکہ کا حال، زنا عام، شراب عام، چوری عام، ڈکیتی عام، گنڈا گری عام، یہ سب کچھ وہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ لگے۔ سن ہجری 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے خطوط یعنی اسلامی کلمے کے لیے خط لکھے بادشاہوں کے نام۔ تو قیصر، یہ شام کا علاقہ، وہاں بصرہ ہے، بصرہ میں خط لکھا، دہیا کلبی کو خط لے کر بھیجا۔ یہ بصرہ قیصر کے ماتحت میں آتا تھا۔ جب وہاں پہنچے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر بادشاہ کے نام کہ کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہاں کا جو حاکم تھا اس نے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر سے ملایا۔ اس وقت قیصر جو ہے اپنی کسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچا ہوا تھا، تو یہ بیت المقدس گئے خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب قیصر نے خط کو دیکھا اور پڑھا،
تو لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا بھائی اس میں کوئی ایسا ہے جو عرب سے تعلق رکھتا ہو؟ تحقیق پہ پتہ چلا کہ عرب کا قافلہ آیا ہوا ہے تجارت کے لیے ملک شام کا، ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا تو اس میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ بھی تھے، ان کو بلایا گیا، ان کو آگے بٹھایا، بیچ میں ترجمان بٹھایا اور ابو سفیان کے سارے ساتھی کو پیچھے بٹھایا۔ کہا تم سے بات ہوگی، تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ؟ وہ پیچھے والے سے پوچھیں گے، پیچھے والے گردن ہلا کے جواب دے کے جھوٹ بول رہے ہیں، ابو سفیان کو پتہ نہ چلے کہ کون بول رہا ہے۔ ابو سفیان سے جب گفتگو کی قیصر نے، بادشاہ روم نے، جو پوچھا کہا سچ بولنا، سب کچھ سچ سچ جواب دیا کہ بھائی وہ کس خاندان سے ہے؟ کہا بہت اونچے خاندان سے ہے۔ اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ کہا غربا اور مساکین ہیں۔ کہا ان کے جو ہے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ کہا دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں یہ آیا تھا کہ میں جھوٹ بول دوں محمد کے لیے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میں نے سوچا میں جھوٹ بولوں گا تو میرے ساتھی پیچھے سے مجھے جھٹلائیں گے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر جھوٹ کا دھبا لگے۔ کون؟ کفر کی حالت میں ابو سفیان کہہ رہے ہیں، اور آج دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، دھڑلے سے گنڈا گری کرتا ہے، فوراً زبان سے مکر جاتا ہے، فوراً وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کے پاس امانت رکھو تو کس کا دیا تھا کہ تیرا دیں گے؟ یہ آج حال ہو چکا ہے۔ اس لیے بھائیوں ضرورت ہے میں اور آپ اپنے ایمان کی خبر لیں۔ یہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے جب اس پر محنت ہوتی ہے مسلسل، اس کے اوپر نیکی کی جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے تو چمکنے لگتا ہے۔ جیسے دیوار کو جو ہے وہ کلر کیا جائے تو رونق آ جاتا ہے، ایسے ایمان پر جب عمل کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس پر محنت کیجئے، ایمان کو بنائیے، ورنہ کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور پھر یہ ہے کہہ دیا جائے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی شریعت کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا یہاں سے چوتھے گروہ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر، حال یہ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حال یہ کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر کے ایمان ظاہر کر کے اور جو ہے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہ نہیں نہیں، اس دھوکے کا وبال تو تجھ ہی پر آنے والا ہے۔ یہ تو ڈھیل دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں پکڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں روگ ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں دردناک عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، جھوٹ نفاق کی علامت ہے اور سچ جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ اسلام کے بعد، نبی کے بعد، نبوت کے بعد سب سے اونچا اگر کوئی مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ کیا کہا؟ من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ صداقت کا ہے۔ اس لیے بھائی یہ لازم پکڑ لو، جان چلی جائے گی پر جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ آج اچھے اچھے آدمی منہ کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حالات سے واقف ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو سچا بنائے، جھوٹ بولنے سے اللہ بچائے۔ کہا ان کے حال تو یہ ہے جب ان کو سمجھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو بولتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم المفسدون، سنو وہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، تو وہ صحابہ کی طرف نسبت کر کے صحابہ کو کہتے تھے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح مسلمان بنیں؟ ان کی حیثیت قرآن کیسا منظر کشی کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ، جب کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے آئے، قالوا تو وہ کہتے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ وہ بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ فرماتا ہے الا السفهاء ولكن لا يعلمون، سنو وہ لوگ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، احمق ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ان کا حال کیسا تھا؟ جب مسلمان کے پاس آتے تو یوں کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تاکہ مال غنیمت کا حصہ ملے، بدر میں جیت ہو گئی ہے تو کہ ہمیں مار نہ پڑے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب ان کے پاس جاتے تو ان کو کہتے یار ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ہیں۔ انسان اب دیکھے یہ پولیٹیکل دنیا، سیاست کی دنیا، راجکارن کی دنیا میں جو گھسا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیا اس میں یہ صفت ہے کہ نہیں ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ اس کا بھی 500 کا نوٹ اور اس کی بھی 500 کی پٹی دونوں جیب میں۔ ہمارا ایمان ایک ٹائم کی بریانی پہ بک جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے بھائی، یہ تو چند دن کی دنیا ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، پھر کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا، مٹی کے نیچے رکھ دیا جائے گا، برگے اور چٹائی کے اعلان ہوگی، پھر دنیا بھول جائے گی۔ اپنے جیسے کتنے آئے اور چلے گئے، اس لیے بھائی جانا اپنا بھی طے ہے، اس لیے ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی ہے۔ چند کوڑی کے لیے، چند روپے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اللہ اس میں ان کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے سرگنوں سے، سرکشوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق کر رہا ہے، اللہ نے ان کو سرکشی میں اللہ ان کا مذاق کر رہا ہے اور وہ سرکشی میں ڈھیل دیا ہوا ہے، وہ بھٹک رہے ہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل چھوڑا ہے، وہ اس میں بھٹک رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان کے لیے ان کو ڈھیل دیا ہے، سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اختیار کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نہ ان کو نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ بن چکے، ان کو ہدایت بھی نہیں ملی۔ اب ان کی 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایسا لگتا ہے ابھی ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج کے منظر کو بیان کیا ہے۔
اس لیے بھائی قرآن ابدی کتاب ہے. ان آیتوں کو پڑھ کے آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن ابد الآباد تک کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے, تلاوت کا ذوق شوق پیدا فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے, اللہ جب لے جاوے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.